قال الله تعالى في كتابه المجيد إن الدين عند الله الإسلام الصلوات احسان اللہ دا جس اللہ نے عصا کو انسان بنائے وہ اللہ اس چیز کے قادر ہے جانور بڑا سکتا ہے لیکن اس اللہ نے انسان بنائے اس تو بڑا احسان کیتا ہے وہ خالق نے عصا کو مسلمان بنائے انسان بنائے اس تو بڑا احسان کیتا ہے مسلمان بڑا ہے کمر لے دوہی احسان خالق دے تھوڑے تیسرا ایڈا کوئی بڑا احسان کیتا ہے ساری زندگی اساں سجدے کروں ان احسان دا شکریہ ادا نہیں سے کر سکتے اللہ نے اساڑے دل وچ محبت اہل بیت رکھی ہے ہاں یقیناً تھوڑا موڈ ہے سنن دے تے میں بھی فضائل پڑھنے لگا بہت شکریہ اللہ دی اس کائنات جتنا بھی مخلوق آباد ہے بالخصوص جو صاحبان ایمان ہیں یعنی مسلمان وہ دو بیماری مبتلا ہیں جتنا بھی کلمہ گو موجود ہیں دو بیماری مبتلا ہیں کہیں کو جسمانی تکلیف ہے کہیں کو روحانی تکلیف ہے کسی دا جسم مریض ہے کسی دی روح مریض ہے میں آدھارانا بھائی جسمانی تکلیف ہے میاں علی چیک کرا کمر چیک کرا عیسیٰ خیل چیک کرا اپنا علاج کرا بیمار نہ بدا رہے علاج سنت پیغمبر ہے جسمانی تکلیف ہے کہیں ڈاکٹر تو چیک کرا جی روحانی بیماری لگ گئی اس دا علاج یا قرآن یا آل محمد ہے اگر تک روحانی تکلیف ہے روح مریض سی گئی ہے تو دعا کی دی کرو انشاءاللہ جسم دی تکلیف ہوئے روح دی تکلیف نہ ہوئے اللہ رب سلامت رکھے تے آج گال بھی میں کوئی ایڈا زور نیلا منا ای میں تسا سونا سن دیا دو لفظ بولے گئے ہیں متوقع اور غیر متوقع کچھ کم ایسے جڑے روٹین چن مثلا اٹھنا ناشتہ کرنا آج کل اٹھنا جلوس سے ٹر پونا مجلس سننی شام تک سوندا رہنا مختلف جگہ تے شرکت کرنا یہ روٹین ہے کچھ کام ایسے ہیں جڑے روٹین اچ نہیں ہوندے روٹین تو ہٹ کے ہوندے صرف آج دی گفتگو میں نہ دو لفظوں تے طالب علم ہو کے نبھاون دی کوشش کرے سا کیا روٹین ہے کیا روٹین تو ہٹ کے میرے مہربانوں جائیں خاتون دا بی بی دا پردیدار دا مستور دا ظاہری طور پہ حمل 10ویں مہینے چ داخل ہوئے وہ گھر چ رہنا پسند کریں دی یہ روٹین ہے بچے کی ولادت کا انتظار کریں دی یہ روٹین ہے نال خاتون کو رکھیں
وہندی ہے کسے ٹائم اللہ دا مہمان آ سکدے اے روٹین دا کام ہے کمر والے اگر کوئی بیوی اپنا گھر چھوڑ کے اللہ دے گھر تک لگی آوے اے روٹین تو ہٹ کے ہی جی گھر وچ رہنا روٹین ہے اپنا گھر چھوڑ این ولادت دے ٹائم اللہ دے گھر تک لگاونا اے روٹین نہیں ہے دوسری گل کرنے لگا اچھا پہلے مکمل کر کے نا اکثر سارے بھائی اے اعتراض کریں دیں شیعہ خام خوادہی بدن جو علی دی اماں کعبہ تک لگی گئی کہیں آنکھیں علی دی اماں کو جو بی بی کعبہ تک گئی ہے علی دی اماں تے کوئی وحی ہے جو علی دی اماں گھر چھوڑ دے کعبہ گئی ہے گل سمجھ آ گئی ہے نا ہوں اگلی گل میں کرنا چاہتا میں تو میرے بھائی بالکل تیری گل ٹھیک ہے وہی تو آندی ہے نبی تے نبی تو علاوہ تو کسی تے وہی نہیں آندی تو ٹھیک آتا ہے جو کیڑی وہی رہی ہے علی دی اماں کعبہ گئی ہے قرآن مجید ہے سورہ نحل ہے نحل آدم شاہد دی مکھی کو ماکھی آلے گھوڑ کو اتنا تک سمجھ آگئی اوہا ربو کا النحل ہم نے وہی کی ماکھی والے گھوڑ کو شاہد دی مکھی کو کیا اچھے پھلے دا رس اپنے اندر جمع کر اونچیاں جہیں دے گھر بڑا پھر اس کو خارج کر شفاء للناس میں اللہ نے اس شہد 70 بیماری کا علاج رکھے تو پھر میں سوال کرے سا سورہ نحل اللہ نے جو وحی کی ہے ماکھی والے گھوڑ تے یہ ماکھی دا گھوڑ کوئی نبی ہے یا نبی ہے گل سمجھ آنے پہ ہے نہیں اچھا انہیں گناہ شادی انہیں دے ایک سردار ہوئے اگر اسے آیت بھی تفسیر چ لگے ونجو جاڑا مروم میں بھی لکھا ہے انہیں گھوڑے دے وچ ماکھی والے گھوڑ لفظ سمجھ آندا میرا سرائے کی دلالے پتہ نہیں کرے پاسے کیا آدم جی انہیں دا بھی ایک سردار ہوتا ہے جس کو آدمی یعصور اس کا کام کیا ہے وہ رس کٹھا نہیں کرے گا وہ بیٹھا رہے اپنی ساری جماعت کو بھیج دے اے وینن رس کٹھی کرن جیڑا اچھی جات ہو جتنا بھی وینن واپسی بن دیں پہلے سردار کو مل دیں پھر اپنے مانے والے پاس دے دیں اتنا تک یاد رہے پہلے رس گنن دے بعد پہلے سردار کو مل سن پھر ویسن اپنے اس مانے والے پاس سے اس جتھے والے پاس سے اپنی جگہ والے پاس سے صلوات پڑھو نا بابا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اے جتنا ٹائم بجلی دی سیٹنگ لگتے ہوں میں کٹے دا رہا میں کٹنا تو مراد ہوں کو مزید ودھیر سا اردو آدم نے تھوڑا کام پڑھو جیسے 5 منٹ دی مجلس ہونی چاہیے اے رو 5-7 منٹ بجلی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اتنا تک گل پہنچ گئی سردار بیٹھا رہا دے یہ باقی جماعت ویندی ہے رس کٹھا کریں دی ہے جب واپس آندی ہے پہلے سردار کو مل سن پھر اگے وے سن جیڑا اچھی جاتوں اٹھی کے آندے اچھا رس گھن کے آندے سرداروں کو اگے وجن دے
جیڑا گندی جگہ تو اٹھی دے آندے سردار اندے نال بھئی کوئی گل نہیں کریں دا ان کو اٹھائیں مار دیں دے پوری ذمہ داری لاتے ہیں پوری ذمہ داری نہ اٹھائیں اس کو مار چھڑیں دے مسجد نبوی ہے رسول بیٹھی ہیں جماعت بیٹھی ہے پیغمبر فرمایا یا علی انتا یعصوب الدین علی تو میں محمد یعصوب ہے صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ انہی کوئی ڈیٹیل سوا یا سوک دیں کو آدھن میں اپنے لفظیں جی کوئی میں آدھا اعلان رسالت تو گھن کے تے علی مولا دی اپنی زندگی دے آخری ایام تک درمیان دشمن اسلام جتنا بھی ہیں سارے کو پھڑتا یا علی ہے درمیان جتنا بھی ہیں سارے کو میرے علی مولا پھڑکا ہے سرکاری دا اپنا سرے کی دا اصل ہے بہترین ایک لفظ برا دوسری دفعہ حکم یا ہم نے وہی کی مادر موسیٰ کو پریشان نہ تھی صندوق بڑھوا اپنا بچہ اسے سما دریا دے حوالے کر تیرا یہ بچہ تیری گودی نہ پلے تو میں موسیٰ کا رب بھی نہیں تیسری دفعہ وہی ہے ہم نے وہی کی مادر عیسیٰ کو جتھا آئی کھڑی اے عبادت دی جائے ولادت دی جا دے کھجورانے پاسے چلی جا تیرے عیسیٰ دی ولادت ہو ویسے تے عیسیٰ دی ولادت ہوئی ہے 5 دسمبر کو سخت سردی اللہ کے مریم جتھاں بیٹھی ہی کھجور دے اوتے میں لا دے گا کھجوراں پھل اٹھی کو انہیں کھجورے کو ہلا ایک پیند ڈھڑھے کو سے تو کھا پالنے والا سخت سردی پینڈ لا چھوڑی تے تلے ڈھائے پویا تے مریم کو کوشش نہ کرنی پویا آواز توحید دیئے محنت کرنا تیرا کام ہے رزق دے منا میرا کام ہے تمہیں اگر میرے بھائی نہ وہ گھوڑ نبی ہے نہ مادر ہے موسیٰ نبی ہے نہ مادر ہے عیسیٰ نبی ہے اللہ نے جس انداز ماکھی دے گھوڑنا موسیٰ دی مانال عیسیٰ دی مانال گل کی دیئے اس تو اچھے انداز اللہ نے علی دی اماں نال گل کی دی پھر اگلی گل کریں نا جس گھر دی مستور چلی وجے اعلان کرنا لبھنا تلاش کرنا پتہ کرنا ہمسائیں تو پوچھنا یہ روٹین دا کام ہے شوہر دا مطمئن ہو کے ستا رہنا روٹین تو ہٹ کے پھوڑا صرف تو توجہ کرنی ہے میں اس انداز تورے نال گفتگو کرنی ہے تلاش کرنا روٹین ہے شوہر دا ستا رہنا روٹین تو ہٹ کے کوئی مسلمان کسے ہند کتاب اتنا ساری لائن دکھاوے ابو طالب نے کہیں ہمسائے دا در کھڑکایا ہوئے ترائے دی ہاں تو میری بیوی گھر تو بہر چلی گئی ہے تو آنے گھر تا نہیں آئی ٹھیک ہو گیا ابو طالب اپنے گھر بی بی بیت اللہ نے پاس کعبہ دے قریب آ کھڑی تے کعبہ دے قریب جس ویلے بی بی آئی ہے نا بی بی دروازے تے نہیں آئی دروازے دی مخالف سمت تے اگر توڑے وچوں کوئی حاجی گئے نا وہ دراڑا وہ دیوار پھٹی ہوئی حالے تک موجود ہیں لوگیں بڑی کوشش کیتی ہے کیمیکل لا کے ان کو سیٹ کرن بھی ایک نظام خدا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں کو قیامت تک باقی رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اللہ تک سلامت رکھے آباد اور شاد ہو بی بی دروازے تے نہیں آئی
مخالف سمت تے آئیے میں اکساں بی بی تو ابو چاہیدہ ہا تسا دروازے تے آؤ ہا دروازہ چھوڑ کے مخالف سمت تے کیوں چلی گئی؟ ہی کو جواب دے سے بی بی انہاں کو ڈسا دروازے تے آندھی جیڑا اللہ میری خاطر چلو 10 فٹ تو تے لا دلو کچھ بھی کچھ 40 کم از کم 10 فٹ دی دیوار 12 فٹ دی دیوار تا ہو سے جیڑا اللہ میری خاطر ایک دیوار توڑ سکدے وہ اللہ میری خاطر تالا ہی توڑ سکدے میں سمجھ دیا دروازے تے آندھی آمن والا مسلمان ایو کو جا کے آ گھارے چابیاں رکھیا ہنس چابیاں چاہیے تالا کھولا اس سے اندر چلے گئی ہے بی بی مخالف سمت آ کھڑی ہے کہ بی بی آدھی کھڑی ہے انی مؤمنتن میں تیرے اتے ایمان رکھیں دی یہ جملے کو سمجھنے دی تھوڑی کوشش کر رہے میں سبق دہرا رہی ہوں بی بی آدھی کھڑی میں مومنہ میں اکسا بی بی ایک کمر مشانی آلے تائیں بی بی تے سوال کرے دے انداز ٹھیک ہے نا گل پہنچ رہی ہے مقصد ذات پہنچانا ہے کچھ جذبات کی ضرورت ہے بی بی تساں آدھے کھڑو میں مومنہ اجا تا اسلام آیا نہیں علی مولا دی ولادت تھی سے علی مولا 10ویں سال چھو سے رسول اعلان کرے سے مسلمان کلمہ پڑھ سن لوگ کلمہ پڑھ سن بڑھ سن مسلمان ہوں گال کون اجا 10 سال دے رہے 10 سال بعد لوگ مسلمان تھی منے تو 10 سال پہلے کھڑی آدھی میں مومنہ اسلام اجا آیا نہیں تو سب پہلے آدھے کرو میں مومنہ آواز آن دیئے جنہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی منے او ہو رہے جنہیں کو اللہ مسلمان آکھے او ہو رہے ٹھیک ہو گیا اچھا بی بی یہ جو آکھے میں مومنہ اپنے ایمان دا اظہار کیتے ہوئے اعلان کیتے ہوئے جو میں مومنہ ہاں اس سے آکھن دا تو آپ کو فائدہ کیا تھی سے سودے تا بیٹھن سہنے کعبہ کافر مسلمان تا کوئی ہے کہنا سامنے کافر بیٹھن تساں دیوار نال کھڑ کے آدھے کھڑو میں مومنہ ہاں تو آدھے ہی گار کرن دا تو آپ کو کیا فائدہ تھی سے جواب مل دے یہ فائدہ ہے انہاں کو خرید سیندیاں مومنہ دا نکاح کافر نال نہیں تھی دا بہت شکریہ جی بہت مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد ہو بی بی گل کی تھی بی بی گل کی تھی دیوار کعبہ پھٹن لگ گئی دیکھو ونجن آج کل کی تھی کہ لکھیا کھڑا ہونے او با کافر دے او با کافر دے او با کافر او میرے بھائی خوف خدا کرو جائیں بھی کلمہ پڑھ گئی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول چلو اتنا تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھیں یہ سارے مسلمان ہیں کوئی کافر کہیں کہیں دے سڈن نال لکھن نال آکھن نال کوئی کافر نہیں بڑھتا جنہیں کلمہ پڑھیں وہ مسلمان ہیں لیکن ایک گل دا یہ ضرور تو خیال رکھیں کہ جڑے کافر نال دیوارہ کالیاں چھاں کھڑے یہ بیا کافر ہے اللہ نے جے کو قرآن اچ کافر آکھے وہ بیا کافر ہے ہاں یہ تحریر اللہ کافر ہو رہے تے قرآن اللہ کافر ہو رہے بہرحال بی بی نے گل کی تھی تو دیوار کعبہ پھٹن لگ میں اکثر بی بی دیوار پھٹ دی پئی یہ مضمون تارے سنے میں انداز بدلے بی بی دیوار پھٹ دی پئی تو ڈری نہیں تو بھجی نہیں پیچھا ہٹی نہیں اگے گئی ہے واپس نہیں آئی اتنا تک گرمی تھئیے تے مومن پریشان تھی گیا پکھے بند ہن تے پریشانی بدلی رہندی ہے بی بی یہ دیوار پہ پھٹ دی ہے پہلی گل تو یہ کرن لگا سیلاب آن دیں دیوارہ پھٹ دیں
زلزلے آندے دیواراں پھٹ دیں، توجہ جانا نیاز مولا، سیلاب آندے خان جی دیواراں پھٹ دیں، زلزلے آندے دیواراں پھٹ دیں، سیم زیادہ تھی ونجے دیواراں پھٹ دیں، پانی کھڑ ونجے دیواراں پھٹ دیں، دیوار دا پھٹنا روٹین چہے ہوئے پھٹ کے مل بجنا، روٹین تو ہٹ کے پھیلے دیوار دا پھٹنا روٹین چہے پھٹ کے مل بجنا، اے روٹین تو ہٹ کے ہے۔ بی بی دیوار پھٹتی پئی ہے، تو ڈری نہیں، تو بھجی نہیں، پیچھے ہٹی نہیں، وجہ کیا ہے؟ بی بی علی نے کو دسا میں بھجن آلے دی ماں نہیں، میں حیدر کرار دی ماں ہاں۔ میں کسے بھجن آلے دی ماں نہیں، میں حیدر قرار دی ماں۔ اتنے تک واضح ہو گئی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار کعبہ مل گئی۔ وہ جڑے کافر سینے کعبہ بیٹھے ہیں انہاں پیچھے ایک مستور رہی ہے، اتنا گل کیتی ہے، دیوار پھٹی ڈری نہیں، اندر کہیے بھی دیوار مل گئی ہے، عجیب صورتحال ہے، بند کمرہ ہے، پریشان ہو سے اٹھو، تالا توڑو، ایک بہت کٹھو، ذمہ داری نہ لا کریاں، پتھر چاہنے تالا توڑنے کی کوشش کی تھی نے، اتنی بھی میں اپنے انداز لفظ بدل رہا، مفہوم سمجھ آوے تھے تو کو میں آدھا رہنا پتھر دا مارنا، تالے دا ٹوٹنا، یہ روٹین ہے۔ جنیاں چادر گم ہو گئیں تو بات کیا کریں میں سیل مرے سے پتھر مرے سے لوہے نہ توڑے سے جو تالا توڑوں۔ ویسے الحمدللہ بندے آج کل بڑی ترقی کی تھی ہے، اگر گھر والے نہ ہوئیں تو بندے ہاتھ نال ہی کروڑ دیں دیں۔ ہاں گھر والے اگر گھر نہ ہوئیں تو جوان کوشش کر کے ہاتھ نال بھی سارے پاسے دا تالے کو توڑ دیں۔ پریشان تھی گئے میرے گھر سلامت رہو۔ انہیں دا پتھر مارنا تے تالے دا نہ ٹوٹنا یہ روٹین نہیں ہے۔ روٹین یہ ہے کہ پتھر مارنا تالا ٹوٹنا یہ روٹین ہے۔ کافریں دا ترائے دنہ تک مسلسل کوشش کرنا، رش دا بدھنا، گال پھیل دی گئی، رش بدھدا گیا، ہر کی کروڑا لگا کہ تالا نہ ٹوٹا۔ یہ روٹین نہیں ہے، یہ روٹین تو ہٹ کے۔ بہرحال بی بی اندر رہی، علاقے دے دائیں دا آمنا یہ روٹین ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ولادت میرے مولا امیر دی ہوئے، آسیہ مریم تے حوا دا آمنا روٹین نہیں ہے، روٹین تو ہٹ کے۔ سلامت رہو جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اللہ تو کو آواز و شاد رکھے۔ اگلی گل کرن لگا، دیکھو بچے دی ولادت ہوندی پئی ہوئے، اس دی ماں دا کھانے دا انتظام کرنا گھر آلے دی ذمہ داری، ایویں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس دے مطابق غذا دا انتظام کرنا ایک گھر آلیاں دی ذمہ داری ہے۔ ولادت میرے مولا دی ہوئے، اللہ دی طرف کھانے دا آمنا روٹین تو ہٹ کے ہے۔ اے علی دی اماں آئی جڑی ترے دیاں تک دسترخوانے توحید مہمان رہی ہے۔ اتنا میرے محترم علامہ طاہر قادری صاحب نے ایک بہترین جملہ اپنی تقریر وچ فرمایا۔ انہوں نے تقریر دا مجموعہ ہے، کتاب بھی مولا امیر دے فضائل دے ہوتے چھپی ہوئی ہے۔ انہیں جو لکھ دیں کہ قادری ساری زندگی سوچیندہ رہا کہ علی آخر کعبہ آیا کیوں۔ پہلی بات اور لکھ دیں علی ہے درمیان جوف کعبہ، یعنی کعبے دے سنٹر ہے۔ تو پھر آدم علی ہے کعبہ، لفظ سمجھے گیا آدم مولا علی کعبہ دے سنٹر ہے۔ او فرمیدیں جڑا بندہ طواف پیا کرے دا ہوئے
تو اندر ذہن چ کعبہ دا سنٹر ہوئے، نگاہ ہوئے کعبہ دیاں دیواراں تے۔ کہیں آکھا ہے طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ علی ہے کعبہ دے سنٹر وچ، جداں تساں کرو حج تواڈے ذہن وچ کعبہ دا سنٹر ہوئے، نگاہ تواڈی کعبہ دیاں دیواراں تے ہوئے۔ کیوں؟ ذہن کعبہ دے سنٹر جس واسطے ہوئے علی سنٹر جائے، جیندے دماغ وچ علی ہو سے وہ ذہن برائی کر نہیں سکدا۔ قاضی صاحب ایک دن جس دماغ کے جس ذہن وچ علی ہو سے وہ برائی کر نہیں سکتا۔ پھر فرمیندے اس نتیجے تے پہنچا اگر اللہ مصطفیٰ کو، ایک آدھے سے جملے اللہ مصطفیٰ کو سہارا نہ دیندا تو علی کعبہ اچ نہ آندا۔ کیوں؟ مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ ناراض نہ تھی وائے سارے پاسے اس طرح نہیں ہے، سارے پاسے نظام الٹ ہے۔ ہن مرد محکوم بن گئے تے عورتاں حاکم بن گئے۔ ہاں جتنا بازار مردے منڈا اتنا ہوں عورتیں منجن پی گئے، گال عورت منیجن پی گئی ہے، فیصلہ عورت منیجن پی گئے۔ جو فیصلہ کر کے شوہر کو پکڑا دے کہ شریف چپ کر کے سر جھگئی تے کھڑے، ناراض ہی نہ تھی وہ میرا مہربان۔ اللہ کے فرشتے بھی ان ویلے اپنی عبادت کو میں آدھا چھوڑ دے ہو سن، جدا بیوی شوہر دی تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی خدمت کھڑی کریں دی ہوندی ہے۔ اللہ دے ملائکہ میری عبادت چھوڑو، ظالماں دا ظلم دیکھو، مظلوم دا صبر دیکھو۔ ایک گل بڑی اوکھی ہے طرح سے بہرحال اللہ کو سلامت رکھے۔ لوگ ویدن حج تے حج کریں دے، لیکن گھر نال تا محبت ہے تے اس مکان دے اندر آمن والے علی نال دشمنی۔ ایک شاعر نے اس موقع کو فائدہ چہنے ہوئے، کیا خوب اس دا نقشہ چھکیا۔ اگر تھوڑی توجہ ہے تو میں عرض کر دوں، اس نے لکھا دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، کعبہ خود چکر میں ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کس چکر میں ہیں۔ اچھا چلو سوئیں توجہ کیجیے گے، یہ ضروری تو نہیں آگ میں جل جائے بشر۔ دیکھو صحیح، قیامت آسی فیصلے تھی سن، کون جنت ویسی تے کون جہنم ویسی، یہ تک بات دے فیصلے۔ تو اتھو واسطے کیا ہے، یہ ضروری تو نہیں آگ میں جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، سلامت ہوا، بڑی سونی توجہ ہے۔ میں بھی ایک جملہ اور بھی پڑھ، بندے پوچھے مولا امام صادق علیہ السلام، اسا کیا صحیح تساں اپنے ڈاڈے علی دی بڑی تعریف کریں دو جو علی بڑا سخی، صحیح تو آدھے ڈاڈے تو وڈا سخی تا حاتم تئی ہے، تو آدھے ڈاڈے دا ایک دروازہ، حاتم تئی دا 40 دروازہ، خیرات گھنن والا فقیر پہلے دوجے تیجے 40 دروازے تک گھندا ویندا، بلا جو بندہ پہلے تو بلا شروع کر دے ویا تو رکے دا کوئی نہ ہاں، اتھوں 40 دروازے تو خیرات مل دی، توارے ڈاڈے علی دے ہکے دروازے تو خیرات مل دی، ولا یادو جو توارے ڈاڈے دا دروازہ
تھوڑا ڈاڈا زیادہ سخی اتو خیرات زیادہ ملتی ہے او 40 دروازہ اے ایک دروازہ نیاز مولا توجہ چاہنا او 40 دروازہ اے ایک دروازہ میرے مولا فرمایا تے انصاف نہیں کیتا حاتم کو حدن جن دے 40 دروازے تو پننا پوندا ہا میرا دادا او ہے جے ایک دفعہ منگے والا پنن دی ضرورت نہیں پئی اس کو خوبصورت نبھایا فضائل علیہ بلندے جو بیٹھے ہوئے یہ بھی بڑی عبادت ہے جی ممکن ہے تیرے مزاج تو ہٹ کے ہوئے لیکن بولے سنو تو مزید اضافہ چاہنا اس کو خوبصورت نبھایا اثر ملتان دے سرائے کی شاعر شاکر شجابادی اس نے اس منظر کو بڑا بہترین انداز نبھائے وہ آدھا پن شاکر نجف دے شاہ بولے شاکر شجابادی نے اس انداز کو بڑا آسان طریقے نبھایا پن شاکر نجف دے شاہ تو پھر ایک واری پن بات ونڈ بیٹھا ٹھیک ہو گیا 3 دن گزر گئے چوتھی کی وہاں رہی اللہ سر رسول ڈور پہ کعبہ والے پاسے ڈور پہ تالا کھل گیا رسول اندر چلے گئے بی بی کو پریشان دیٹھا بی بی آپ نے پریشانی دسی کہ جس پہلے دا آئے دودھ نہیں پیندا روندا نہیں اکھی نہیں بھلیندا میں کو اپنے انداز چادرانا بچے دی ولادت ہوئے اکھاں کھولڑیاں روٹین دا کام دودھ پیمنا روٹین دا کام رومنا روٹین دا کام او میرا شیعہ سنی بھائی آنکھی نہ کھولے دودھ دی نہ پیوے روے نہیں روٹین نہیں ہے روٹین تو ہٹ کے پھیلے علی رونا کیوں نہیں بھی اے ہن بدھ ہائی تنہائی رواں ہاتھ ماں اثر ہویا آنکھ اس واسطے نہیں کھولی میں چاہتا ہم پہلی زیارت والے چہرے دی کرا نہیں میں انداز بدلتا سردار نے غلام کچایا رسول نے امام کچایا وڈے نے چھوٹے کچایا معصوم نے معصوم کچایا قرآن نے قرآن کچایا قرآن رہل دے آیا آنکھ کھول گئی رسول مسکرا پہ علی مسکرا پہ رسول فرمایا تسا اپنی نگاہ کو میرے چہرے واسطے خاص کیتا میں رسول نے اپنے علم واسطے تے علی کو چن کی یا علی بھوک لگی ہوگی تا غذا دیوں علی ملادن بالکل بھوک لگی ہے رسول نے اپنی زبان چوسی میں تھی آدھا رانا جڑے بت خانے چاہیں او ہو رہے جڑا بیت اللہ چاہے او ہو رہے اور جے کوئی شراب دی گھٹی لگی او ہو رہے جنہیں رسول دی زبان چوسی او ہو رہے بہت شکریہ جی سلامت رہو اچھا شبلی نعمانی اثر بھائیاں دا بہت بڑا رائٹر ہے سلوات پڑھو نا بابا دا بدل شبلی نعمانی اس دی ایک کتاب ہے الفاروق اسے شبلی نعمانی لکھ دے کئی بندے پوچھا حضرت ابو ہریرہ تو یہ بھی ایک حضرت ہے نا حضرت ابو ہریرہ 9 ہجری اس نے کلمہ پڑھ لیا بزرگیں تک گل پہنچ گئی ہے میں دیکھ رہی ہوں جوان تھوڑا پیچھے رہے گا بہرحال کوئی حد نہیں ہے 9 ہجری جس نے کلمہ پڑھی 11 ہجری رسول چلے گئے پریشان تو نہیں ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم کی میں زیادہ بھی 5-7 منٹ دی کو تھوڑا جہاں احسان کرے سو برداشت کرے سو اللہ تعالی سلامت رکھے کسی بندے نے اس ابو ہریرہ تو پوچھا 9 ہجری تو کلمہ پہ پڑھ دی 11 ہجری رسول پہ توڑتے
تائیں حدیثاں لکھیں 6000 تو اتے جیڑے رہ گئے رسول دے کٹھے 23 سال انہاں کو تو 150 حدیث ہی کہنے گل سمجھ آندی پورے ہی رسول دے کٹھے کتنا 2 سال اچھا مولا علی رسول دے کٹھے کتنا عرصہ لیے رات میں عرض کیتا علی دی آنکھ کھلی ہے رسول دی جھولی ہے رسول دی آنکھ بند تھی ہے علی دی جھولی ہے یاری تو زیادہ ایک میرے قریب تو کوئی نہیں رہا نا بہرحال 2 سال رہ گئے تیرے تو حدیث ہیں 6000 تو ہوتے جڑے 23 سال رہ گئے انہاں بولو تا 150 کہنے کمال کی تھی کیا بات ہے تیرے علم دی اس کہ میرا کمال نہیں ایک دن رسول خدا نے پیالے چ دودھ پیتے رسول نے وہ پیالہ رکھے میں ڈہدا کھڑا ہوں پیالے چ بن کے میں پانی چ پیتے بس پانی پیندا گیا تے علم بدھدا گئے میں نہ شبلی ہن تعصب نہ کر او چاہے پیالے چ پانی پیتے اتنا بڑا عالم ہے جو رسول دی زبان چوسی ہے کتنا بڑا جائے ایک پیالے چ پانی پی گیا وہ تو بہت بڑا عالم بن گیا وہ چاہے رسول دی زبان چوسی ہے وہ کتنا بڑا عالم ہے بس تو نعمت تمام ہو گئی رسول چاہ کے ٹرن لگا سجے پاسو ابو طالب کھڑا کھبے پاسو فاطمہ بنت اسد کھڑی ابو طالب آکھے یہ میرا چھوٹا پوتر ہے طالب عقیل جعفر اور علی چوتھے نمبر پہ سارے پترے دا 10 سال دا فرق ہے علی وڈے اپنے بھرا منو 3 سال چھوٹے ساری تو چھوٹا علی تے چھوٹی اولاد زیادہ لوگوں کو اندر نال محبت بھی ہوتی ہے چھوٹا پتر ویسے بھی زیادہ تھوڑے پاس ہی ہے روٹین اسے میرے خیال ہے اللہ تو سلامت رکھے اچھا ایک گل اور بھی کریں اگر بال سونا ہوئے تو ماں کوشش کرے سی ہاں یہ نک بڑے مامے تے ہاں ہاتھ چھوٹے مامے علی کا پیر تصدیے خود نانے تے اڑھئی شمار کرے نیرا سی یہ ہوئے کو جا تو بولا یکا سمے سے ڈالی کیے دے گی بہرحال بی بی آکھن لگی میں تو اس کا نام رکھے سا اسد ابو طالب آکھن لگے میں نام رکھے سا اپنی ڈاڑے دے نام دے فنازل بہ جبرائیل اتنا تک جبرائیل آیا اللہ کے نبی انہیں کو آپ انعام رکھنا اپنی مرضی نال آیا ہے میرے گھر میں ہاں رب اے ہے میرا بندہ میں آلہ ہاں اس کا نام علی ہے فخر حاصل قوم تشیع فخر حاصل قوم تشیع کو اللہ نے جو سب رہبر عطا کی دن انہوں نے نام اللہ نے خود رکھے برحال پس آخر جملہ فضائل رسول چاہ کے ٹردا پیا تو میں سامنے وہ یہودی آ گئے انہیں کسی میں کیویں چاہتے ہیں سو اسا تا بالے کو پرکھ دے رہا اتھا بچے کو رکھے سو کچھ آدھر اتنی چاٹی دے رکھے سو کچھ آدھر نہیں یہ کا زہا آندھا او پنگوڑے نال آندھا او چیک کریں دا دہلی اس کو 2 ٹکڑیاں تقسیم کی تا بہرحال ازدہا یا بالے کو پرکھن واسطے تو میرے مولا امیر ترائے دیہاں دے علی نے اس ازدہا دے 2 ٹکڑے کی تھے سلوات پڑھو نا بابا اس دے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہون ایک پریشان ہو گئے جی میں کہ گرمی تو پریشان کر چھوڑا یہ پریشان ہو گئے ٹھیک جو سر آگو دے کیا برسی آسان نہیں دے ذریعے بالے کو پرکھ دے ہاتھ سے میرے رسول مسکرا کے فرمائے چونکہ اس نے اعلان تو نہ کیا نبی ہے صداقہ ہے عقیدہ ہے ٹھیک فرمایا پریشان نہ ہو یہ تو آدھے کول عارضی معیار یعنی تو آدھے معیار الولد بالے کو پرکھن والا ترازو فرمایا تو آدھے کول عارضی معیار
میں مصطفیٰ تو کو دائمی معیار دیتی وینا انہاں کسی دائمی معیار کیا دیتی ویندے ہو؟ رسول فرمایا جائیں بال کو پرکھنا ہوئے جائیں کو پتہ کرنا ہوئے جس دا بس اس محفل چوانی کے میرے بھیرا علی دا تذکرہ کرا ہے مسکرا پوے حلالی ہے پریشان ہوئے حرامی ہے ذی شان حیدر جوادی صاحب نے اپنی کتاب وچ لکھا محافل مجالس او فرمیدن اپنے بالاں کو چاہتے رستے تے ون کھڑے کرو جتھوں میرا بھیڑا علی پہ گزرتا ہوئے نبی فرمایا اپنے بچوں کو پرکھنا ہوئے نا رستے تے ون کھڑو تے جتھوں میرا بھیڑا علی پہ گزرتا ہوئے اپنے بالاں کو میرے بھیڑا علی دے بارے پوچھو اگر تواڈے بچے مسکرا ہوئیں تا حلالی پریشان ہوئیں تا حرامی جے علی نال دشمنی ہے نے تو دشمن علی کو نہ ولا پال قدر کر اس دین دی جس دین دی خاطر رلیاں علی دیاں دیاں بڑی تیزی نال ایام عذاب گزر رہے چند دنوں دا مہمان علی حسین ابن علی عزت علی لوگوں تو سمجھدہ بیٹھا اسے آج دی رات کوئی سوکھی رات ہے آج دی رات بہت اوکھی رات ہے یہ وہ رات ہے جس رات اہل بیت دا پانی بند تھے پانی انہاں دا بند ہویا جڑے دریاواں دے مالک ہیں جڑے کائنات کو رزق دیندے ہیں اللہ دا دیتا ہویا رزق تقسیم کریندے ہیں غریباں یتیماں دی پرورش کریندے ہیں کھانے پجاویں نا اس علی دی اولاد دا پانی بند ہویا 7 دی رات جس غریب دا میں تذکرہ کرنا ہے ان کو امیر قاسم آنے رسول دے 2 پترن مبال علی تم ایک کو حسن سرین بیت کو حسین ایک امیر بھی غریب پہلے بھی ماں امیر دے جنازے تے تیر غریب دا تیر تے جنازہ دینا حسن امیر کو زہر ملی ہے نا تے قاسم دی ماں دے دروازے تے آیا نا ایک گل یاد رکھیں شریف عزادارا جے کو زہر مل ونجے نا ان دا دل کریں دے میں رج کے تڑپاں دوسرا ان دا دل کریں دے جتنا ممکن ہوئے میں ٹھنڈا پانی پیواں قاسم دی ماں میرا جگر پیا کٹھین دے میرے نانے فرمائے اولاد سینے دی ٹھنڈا کون دیے میرے قاسم کو چاہ میرے سینے کے سما عزت علی رات دے بہلے ماں پتر کو پیو دے سینے تے سمایا 3.5 سال دا قاسم تڑپ گیا دے اماں میں کو گرم جا تے سمائی آئی بی بی ہے دے گرم جا نہیں بابے دا سینہ ہی تے آج دی رات اس ویلے پوچھا جناب حسن نے قاسم دی ماں رات دا کیڑا ویلا ہے تہجد دا ٹائم ہے میرے بھینے کو اطلاع چکر رہے ہیں ہاں جو حسن کو زہر مل گئی شریف عزادارا دعا مانگی کر شاءاللہ کہیں سستی ہوئی بھیڑ کو بھیرا دی موت دی خبر نہ ملے صرف میں لفظ پڑھ سکتا ہوں حقیقت گریا ٹھیک ہو رہی ہے مقصد یہ عبادت ہے جتنا دیر بیٹھا رہیں اتنا دیر سوچیندہ رہیں جو اتنا بڑے گھر کو لٹیا کیوں ہوئی کٹھیا ہوئیاں علی دیاں دھیاں علی دے پوتر حسن مولا اٹھی بیٹھے تے پوچھنے حسین تو آئے ہیں سجاد تو آئے ہیں اکبر تو آئے ہیں حنفیہ سارے آئے ہو زینب و کلثوم آیا رباب آئی رقیہ سب آئے کتھا ہے میرا عباس
حسین مولا آدم تیری امامت دی قسم ہے، تلوار چاہی ودائے پاک باب علی لہی ودائے، میں کو آدھا بلاد قاتل دسا، میں جیندہ ہوں تے حسن کو زہر میں لوئیں گے۔ وسیلہ کی دیا میرے مولا حسن نے تعویذ لکھ کے جناب قاسم دے بازو نال بنا تے قاسم دا ہاتھ ناپ کے مولا حسین دے ہاتھ رکھیا تے فرمایا حسین میرے قاسم دی پارت ہو۔ عزت والے لوگوں، امام حسین نے وطن چھوڑیا، 2 کو کربلا آئے، 10 دی رات آئی، امام حسین نے اپنے صحابہ کو صدا اور حسین ابن علی نے اپنے صحابہ نال ایک میٹنگ کی تھی۔ امام نے فرمایا آج رات ساری آخری رات ہے، کل میرے جوان مارے ہوئے سے تو سے توجہ نہیں آدھے بولا میرے پاس سے کرنی ہے، کل سارے جوان مارے ہوئے سے ایک رات دا میں مہمان ہاں، جنہ وننا ہوئے میں حسین کو چھوڑ کے ون سکتا۔ امام نے فرمایا اگر شرمندگی محسوس پہ کریں دے ہو میرے ایک بال دا ہاتھ چنکو، پانی پلامان دی غرض نال انہاں کو گھن ونجو۔ امام نے دیوے بھی بجھائے، آدھین مولا کچھ نہ گوارا کرے اس مطلب وہ تنہا نہ چھڑیں دے۔ اس ویلے میرا حسین مولا آدھین نانا تو سڑینا ہمیں آدھینا ہے نہ میں بھیجینا تے بیندے نہیں۔ عزت والے شہزادہ قاسم آخر دے ہوتے بیٹھا، سب نالوں تاریخ دی آخر تے بیٹھا تے اتھوں سوال کیتا ہے چاچا کل کیا ہو سے؟ شبیر فرمایا کل میرے باپ تے لوٹی پہ بنی، میرے جوان کس ویسن میں کس ویساں، چاچے دے بول ہے چاچے دے گل لگے، روایت لفظ کہیں ملے چاچے دا منہ چمدا ہا، گل چمدا تے سینہ چمدا ہا، مولا حسین دی بھتیجے دا منہ بھی چمدا ہا، گل بھی چمدا، سینہ بھی چمدا ہا۔ ایک دفعہ حتیٰ کہ روندیاں دوہائیں جھان پائے تے شہزادے قاسم پوچھے ہاں چاچا جڑی کل جنگ لگنی ہے اندے چ میرا بھی نام ہے؟ حسین مولا فرمایا صرف تیرا نام نہیں ہے میرے اصغر دا نام بھی ہے۔ صدا وزدہ رہیں، صدا وزدہ رہیں، دھیاں نے پردے ہونے، اللہ تو عبادت قبول کرے۔ غریب کو رومن اللہ ایڈے کوئی غریب آنجے کو سکیاں بھینی نہیں رو سکی۔ خدا گواہ کائنات کے پہلے مظلوم جن دی لاش تے بھین رسیاں پا کے چپ کر کے لگ گئی ہے، گئی میں لگدا کچھ ناس۔ صدا وزدہ رہیں، بھلا ہوئے بسم اللہ کرو، کتھائی نہیں ملتا۔ حسین جیسا بھیرا ٹورے، زینب جیسی بھین ہوئے، بھیرا خسدہ رہے، بھین رو نہ سکے، لاش تے آ نہ سکے، لاش کو دفن نہ کر سکے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہو، بسم اللہ بابا۔ میرا اصغر کا نام بھی ہے جنہ قاسم سمینا، اصغر کا نام ہے قاسم آدھے ہاں چاچا یہ فوجہ خیمے داخل تھی ویسے؟ شبیر فرمایا نہیں میں اصغر واسطے پانی منگنا ہے، مسلمان تیر مارنا ہے۔ 10ویں دی رات آئی، پہرے تے کھڑے ہیں مولا عباس، علی اکبر، جناب قاسم۔ آدھا کھڑا علی اکبر، کل 10 محرم سب تو پہلے میں قربان تھی ساں، پہلی قربانی کل میری ہو سے میدان میں ویسا۔ جناب عباس بن اکبر تائیں میدان نہیں ونجنا، تیرے ونجن نال میرے بھیرا دی دید مک ونجنی ہے، میں نہیں چاہتا تیرے ٹوران دے بعد میرا حسین جا بھیرا آدھا وضع عدد دنیا بعد کلفا وہ اکبر تیرے لہن بعد میری دید مک رہی ہے۔ بھلا ہوئے دیاں نے پردے ہونے قبول مجلس ہے۔ کل میں ویسا اتنا تک شہزادہ قاسم بولیا چاچا
نہ اکبر ویسے نہ تساں ویسو اکبر دے لہن نال میرے چاچے دی دید مکڑی ہے تواڈے لہن نال کمر ٹوٹڑی ہے میرے لہن نال نہ دید مکڑی ہے نہ کمر ٹوٹڑی ہے خدا جان دے جملہ سنا ہے حسین ابن علی نے جلدی دے نال امتحان اللہ کیا دے کہیں آکھے جو تیرے ٹرن نال میرا نقصان نہیں ہوگا تو بیوہ ماں دا سہارا ہے میرے بھرا دی نشانی ہے بھلا ہوئے بھائی صدا وسدے رہو دیاں دے پردے ہونے بس چڑھ کے 10 محرم کا دن 2-4 منٹ توجہ کریں گے آدھے مولا اتنا پرسہ ضرور دے میں علی دیاں تیرے اتر راضی ہوئے خرچہ دین تے آل محمد دا 10 محرم دے دن کئی دفعہ شہزادہ قاسم آئے چاچا میں کوئی اجازت دیو شبیر ہی کا گل کریں گے او میرے بھرا دے نشانی وچڑا بیوہ ماں دا سہارا بچڑا تے بکیویں میدان بھیجا جنا آئے نا خیمے ہن ماں پوچھا ہے قاسم حالے تک تو زندہ ہے قاسم آدھے اماں خیمے آنا سوال کریں گی ہیں زندہ ہیں چاچے کو لینا تو چاچا اجازت نہیں دینا ہن بی بی نے وہ تعویذ کھولے جڑا امام حسن نے بازو نال بنائی پوتر کو نال لا کے ٹر پئی اس پاسے جتا حسین مولا بیٹھی ہے حسین مولا آندا دکھا ہے غازی مولا کو آدھن کرسی کھینا میری بھر جائی اماں پہ آندی اٹھی کھڑا ہے حسین کیوں آئی ہیں حسین آج میں سوالی بن کے آئی ہوں میرے یتیم کو اجازت نے بس بی بی نے تعویذ دیتا حسین مولا نے بھرا دی تحریر پڑھی حسین جنہ کربلا چکلا رہے ونجنا میں حسن دی طرفوں میرا یتیم قبول کر رہے صدا وستا رہے یتیم کو رومانا لا صدا وستا رہے میں اپنے کو کوئی نہیں رونا جنہیں تو پیا رونا ہے بھلا ہوئے تیرا آنسو کوئی عام آنسو نہیں خدا گوائے آنسو زہرا اپنے رومال تے گھن دیئے تے گھنتے میں دیئے کربلا آدھے حسین تیرے زخمہ دا علاج گھنائیاں خدا جان دے میں روایت لفظ پڑھیں حسین دے سارے زخم نہ مٹویں تے ایک زخم نہیں مٹدا آدھے اماں مر ونی یہ کیڑا زخم ہے جڑا نہیں مٹدا حسین آدھے اماں اکبر دی برچی دا زخم نہیں صدا وسدا رہے بھلا ہوئے دیاں دے پردے ہونے جی بسم اللہ کرا شبیر فرمایا بھر جائی آؤ نا میرے نال خیمے میں اپنے بھتیجے کو تیار کر رہا خدا جان دے لباس چاہیے لباس پوائے لباس چاہ کیتا ہے خود چاہ کے گھوڑے تے بلھائی ہے میدان جس ویلے ویندا پیا ہے نا شہزادہ قاسم اس ویلے جناب عباس بہت رونا ہے آدھے مولا میرے شاگرد مریدے پائے مولا میں کوئی اجازت دے ہوا نا میں میدان ونجا ہاں بھلا ہوئے او دیاں دے پپے ہونے بسم اللہ بابا میرے شاگرد مریدے پائے اجازت دے ہوا نا میں میدان ونجا ہاں بس شہزادہ قاسم جس ویلے میدان ہے نا غازی مولا دی حالت کے لیے عباس مولا ایک ٹیبے دے کھڑے ہیں تے سمجھے دے کھڑے ہیں حقلہ مار کے آدھے کھڑے ہیں شاباش میرا یتیم بچڑا کہیں ویلے آدھے ہیں قاسم سجے حملہ کہیں ویلے آدھے ہیں کھبے حملہ الزردہ بیٹا ہے حکم آرس دوسرا ہے حکم آرس خدا جان دے جنہ 4 پتر مارنس روایت آدھی ہے ارضا کو خود اٹھائے اینا اٹھنا پاس تو ٹبا چھٹائے حسین مولا دیکھو لیا دے مولا جی میں آنکھ سے ہوئے کرے سنا اور اتنا اجازت دے وہ کمینہ بھی آدھے جڑا 1000 نال لڑ آدھے مولا میرا ترائیاں دا تلسا بچڑا ہے صدا واسطے ہاتھ نہ بدے کر بسم اللہ بابا منت نہ کی دی کر بسم اللہ کر میں لکھوارا کھا غریبے پرو بنا اللہ جرائے ظالم آئے شہزادے قاسم نے وار کیتا ہے اے فنار سکر ہو جائے حال چل مچ گئی ہے ہر پاسو حملہ کرو غیرت عشیہ ہر پاسو حملہ ہویا کوئی تیر مرے دا
مریندا کوئی نیجا مریندا حسن دا یتیم سنبھل نہیں سکیا میں میں آدر نہ ہو سکتا ہے جدا زین تے ہاتھ قاسمہ زمین تے آئے تے تقسیم ہو گئے صدا وزدہ رہی صدا وزدہ رہی لاندا پیا حقل یہ چاچا میں لاندا پیا شبیر دی آواز یہ سونا بچڑا میں بھی آندا پیا ابالی تیاری نہ کرے او میرا یتیم بچڑا صدا وزدہ رہی صدا وزدہ رہی کچھ لوگ تو اس طرح پڑھ دیں جنہیں شبیر پہنچائے تے لاش تے گھوڑے بھاج گئی ہیں انہاں بدلا کی دا لاش تو حسین دے پہچان دے قابل لاش نہ رہے ہو سکتا ہے اگر تقسیم تھائیے تو وقت شبیر میں عبا بھی چھئیے ایک ٹکڑا چاہیے چمدہ رکھے گا یتیم کو رومانا بسم اللہ چہنا کیا لکھا ہے کوئی جوان جرا لاش کٹھی ودا کرے شبیر آدن کون میں دے احسان کرنا لا آوازہ سنیان تیرا حسن بھرا او میں بکیا چھوڑ بھلا جی بسم اللہ جی بسم اللہ چھوڑ آیا میرے یتیم تیرا دیئے ہاں میں راضیا بس آخری جملہ تیری عبادت پوری ہو گئی شبیر چاہی ودا خیمہ دے قریب آئے قاسم دی ماغا والئیے آدھی حسین میرے یتیم وفا نہیں کی دی شبیر آدن جی میں تیرے کی دیئے میں کہیں نہیں کی دی بات قاسم دی ماں دیئے شبیر میرے پوتر دی لاش نہیں گھنایا رنے پیادے چے دفن دے قابل ہائے لاش ہو دی آدھا بان وچ میں دفنائے نہیں کوئی حصہ ہائے ثابت ملیا توڑا پھریا وچ سارا اس یادہ دے کول جسم دا بے کو ہائے آدھ مل گئے خداوند سائی کرے عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے خداوند انہیں دوئی میرے ذمہ لین اپنی بارگاہ قبول فرما انہیں دعائیں قبول فرما اس آستانے کو تا قیامت آباد و ارشاد فرما اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جنہیں اس کی بنیاد رکھی مرد و مسئولات جو چلے گئے اللہ انہیں درجات بلند فرما جو پارٹی کامیابی عطا فرما شہداد صدقے خدا